العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش عید اسپیشل لے کر حاضر ہیں. اور آج کا سلسلہ یوں بھی بڑا یونیک، بڑا انوکھا ہے کہ وہ دو ٹیمیں آمنے سامنے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا ذہنی آزمائش کا ٹوٹل سیزن فائنل جا کر جیتا. جی ہاں، آج ذہنی آزمائش سیزن 6 کے فائنل جیتنے والے باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی میری بائیں طرف یا کہہ سکتا ہوں دل کی طرف ہیں، اور دائیں طرف جو ہیں سکھر کے اسلامی بھائی جنہوں نے ذہنی آزمائش سیزن 8 جیتا. پرانی یادیں ہیں ان کی، واقعی بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے ذہنی آزمائش کو جیت لینا. اٹس ناٹ ایزی، آسان نہیں ہے. ایک سے ایک ذہین طالب علم، ایک سے ایک ذہین اسلامی بھائی پورے پاکستان سے ہمارے سلسلے میں آتے ہیں. لیکن ہم نے سوچا کہ چلیں ہم اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات بھی کر لیں گے، کچھ عید کی خوشیاں بھی بانٹ لیں گے، اور کچھ سوال و جواب کے ذریعے علم دین بھی پہنچائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سکھر کے اسلامی بھائی سیزن 8 کا فائنل جیتے تھے. تاریخی لمحہ تھا، یقیناً ان کی زندگی کا بھی یادگار لمحہ ہوگا. کیسے یہ فائنل ہوا تھا، کیسے جیتے تھے، آئیے آپ کو اس کا ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدری چل کے ناظرین، فائنل کو اب باقاعدہ لے کر آگے چلتے ہیں. پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. سب سے پہلا سوال کریں گے ساہیوال کے اسلامی بھائیوں سے. علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال. کیا اسلامی بہنیں مزارات پر حاضری دے سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں مزارات پر حاضری نہیں دے سکتی. جب وہ اس کام کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہیں، اور جب اس کام سے فارغ ہو کر گھر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. حسن اخلاق والا مومن کس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے؟ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. حدیث پاک میں ہے مومن اچھے اخلاق کی بدولت دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. جواب درست دے دیا. اب باری ہے ساہیوال والوں کی. آپ تیار ہیں؟ بالکل جلدی جلدی جواب دینا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. صحیح. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبداللہ ہے. صحیح. حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں. غلط. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی نہیں ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. حضرت حسان بن ثابت مشہور شاعر رسول ہیں اور آپ نے یہاں غلط کہہ دیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ 5 میں سے 2 غلطیاں کی ہیں، 3 صحیح جواب دیے ہیں. 51 نمبر ہیں سکھر والوں کے، 46 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے. اب جوش کے ساتھ مگر ہوش سے یہ سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. 5 نمبر ہیں ضرور فرق، لیکن ساہیوال والے چاہیں تو یہ ختم کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں آخری راؤنڈ سیزن 8 فائنل کا. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. دفن جو بیل بجائی ہے ہمارے ساہیوال والوں نے. قابل رشک ہیں عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا. پھر 2 نمبر حاصل کر لیے ساہیوال والوں نے، پھر مقابلے میں قریب آئے ہیں. پھر دوسرا مصرع میں نے پڑھنا ہے. یہ ایک اللہ بیل سکھر والوں نے بجائی ہے. 1000 آنکھیں تاروں کی ایک گل ہے مہتاب، یہ ایک پھول ہے جیسے 1000 آنکھوں میں. یہ ایک پھول ہے جیسے 1000 آنکھوں میں. جواب درست دے دیا. اللہ غنی، یہ نہ جانے اور کتنی سانسیں بے ربط کریں گے. اب یاد رہے مدری چل کے ناظرین، 5 نمبر کا فرق ہے. 2 سوال ہیں میرے پاس، ایک سوال اور ایک شعر. سوال ہے نکاح مسواک. جی، نکاح مسواک اور خوشبو کن کی سنت ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہے. نکاح، مسواک، حیا اور خوشبو لگانا، یہ 4 چیزیں کن کی سنتوں میں داخل ہیں؟ یہ 4 چیزیں نبیوں کی سنت میں داخل ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب باری شعر کی ہے. پہلا مصرع پڑھوں گا. اے پیاری پیاری. جی ساہیوال والوں. ہے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا. جواب درست دے دیا ہے.
ساحل والوں کا جو اللہ ہے وہ اللہ اللہ، سیزن جوش 8 نہیں، کا ہوش فائنل ہے۔ آج ساحل والوں کا جو ہے وہ جوش نہیں نظر آ رہا، ہاں، ہوش اب آ رہا جوش ختم ہو گیا تھا کیونکہ 5 نمبر کا ڈیفرنس ہو گیا تھا، مگر فائنل میں 1 نمبر کے فرق سے سکھر کے اسلامی بھائیوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب پہلے مقابلے میں آئے تھے یہ پیچھے رہ گئے تھے، مگر ہمت نہیں آ رہی، ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اب سیزن 8 کا فائنل کیسا تھا سفر، کچھ سکھر والے بتائیں گے قاری صاحب؟ یقیناً یہ ہمارے لیے بھی نیا تجربہ تھا جب آپ لوگ آئے تھے، آج بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ خواب سا ہے یہ جب ہوا تھا تو؟ جی ہاں، پہلی مرتبہ آنا ہوا تھا اور پہلا مقابلہ ہارنے کی وجہ سے بھی کچھ پریشان ہوئے تھے، جی، لیکن وہی آدمی اگر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے تو پھر کامیابیاں نصیب ہو ہی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حبیب اللہ، آپ بھی ماشاءاللہ آئے ہیں، کیسا لگا اس بار عید آپ نے باب المدینہ میں منائی؟ بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ باپا کے پیچھے نماز پڑھی اور امام پیش نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نماز پڑھائی اور شہزادے عطار نے خطبہ دیا، واہ واہ واہ، باپا نے رو رو کر دعائیں مانگی۔ جی سبحان اللہ، کمبینیشن بڑا خوبصورت تھا، امیر اہل سنت شہزادہ حضور ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب۔ اسد بھائی باب المدینہ کراچی کی اس ٹیم میں تو نہیں تھے، ہمارے ایک اسلام بھائی باب المدینہ کی ٹیم کے نہیں پہنچ سکے اب تک۔ سیزن 6 میں باب المدینہ کراچی کی اسلام بھائی جیتے تھے، اس زمانے میں ڈپارٹمنٹس کا شعبوں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، یہ مجلس اجارہ کی ٹیم تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں سیزن 6 کے فائنل کی کچھ جھلکیاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سیزن 6 ذہنی آزمائش کا فائنل شروع ہو چکا ہے۔ سوال ہے ہمارے اجارہ مجلس والوں سے، اللہ تعالیٰ قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب کس چیز کی مانند عطا فرماتا ہے؟ پہاڑوں کی مانند۔ جواب بالکل درست ہے۔ قسم کو اہل عرب یمین کیوں کہتے تھے؟ اس لیے یمین کہتے ہیں کہ وہ جب قسم کھایا کرتے تھے تو وہ داہنا ہاتھ ملایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو سیدھی جانب والا کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ 3 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ کتنی پیاری عادتیں ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ان عادتوں کو اپنانے کی نیت کر لیں۔ جناب جواب نہیں دے سکے۔ 62 نمبر مجلس اجارہ نے حاصل کر لیے ہیں، 42 نمبر مجلس مدنی عطیات باکس کے ہیں، 20 نمبر کا فرق ہے اور یہ سیگمنٹ بھی 20 نمبر کا ہی ہے، میرے پاس صرف 20 نمبر ہیں۔ ایک بار ذہنی آزمائش کی تاریخ میں ایسا ضرور ہوا تھا کہ 18 نمبر سے ایک ٹیم پیچھے تھی اور وہ مقابلہ جیتا تھا، لیکن 20 نمبر سے مقابلہ جیتا نہیں جا سکتا، البتہ برابر کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بھی جواب انہیں نہ دینے دیں یا یہ غلطیاں کرتے جائیں، یہ پاسبل ہے۔ لیکن چلیں مقابلہ شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے سے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جواب درست ہے۔ 6 نمبر حاصل کیے ہیں، ابھی بھی بہت دور کا سفر کرنا ہے۔ شعر ہوگا، پہلا مصرع پڑھوں گا۔ مجھ پہ آقا، کیا پھر مجھ پہ آقا نگاہیں کرم ہو، دور دنیا کا رنج و علم ہو عطا چشم تر ہو عطا، اپنا غم چشم تر ہو، میرے آقا نگاہ نہیں ہو میرے آقا نگاہیں کرم ہو پرسوز ہو عطا پرسوز سینہ۔ بہت کچھ گھمایا پھرایا، اس لیے آپ کا شعر ہم درست نہیں مان سکیں گے۔ بس عطا اپنا غم چشم نم ہو، دیجئے مجھ کو پرسوز سینہ۔ اللہ، کوشش تو بہت کی۔ دونوں طرف کے اسلام بھائی قریب آئیں گے، میں تمام اراکین شورا جو اس وقت موجود ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ رکن شورا کے ہاتھوں انشاءاللہ جو رنر اپ ٹیم ہے دوسرے نمبر پر آنے والے 50,000 ہزار کے مدنی چیک ماشاءاللہ عقیل مدنی بھائی پیش کریں گے۔ جی
जनाब मजलिस इजारा जो आज बाबुल मदीना की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दोनों टीमें हमारे दरमियान हैं। आइए बताते हैं मदनी चैनल के नाजरीन, आज का मुकाबला ज़हनी आजमाइशी स्पेशल किन किन सेगमेंट पर मुश्तमिल होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सेगमेंट होगा शान इल्म, दूसरा सेगमेंट होगा इश्क के बोल, तीसरा सेगमेंट होगा अल्फाज बनाइए, चौथा फैजान बहार शरीयत, पांचवा जहानत व फतानत और छठा जोश के साथ मगर होश से। हमारे पास बहुत खूबसूरत तबरुकात भी हैं। यूसुफ बापू आज क्या क्या लाएं हमारे नाजरीन और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के लिए? आज इंशाअल्लाह मदनी मुन्नों के लिए बिलखुसूस सौगात मदीना में बहुत इजाफा हुआ है। अरे वाह माशाअल्लाह। इतने मदीना भी हैं। मदीना मुनव्वरा का मॉडल तो हमारे पास था ही था। जी जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा का मॉडल भी आ गया। अरे वाह भाई वाह। चलें जनाब, देखते हैं कि हम हाजरीन में से कौन ये लेकर जाता है। आप में से किस किस को तोहफे चाहिए भाई? अच्छा माशाल्लाह, सब तोहफा लेना चाहते हैं। देखिए बारी किसकी आती है। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है शान इल्म। जी, दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर वहां जाएंगे। जी जनाब, ये अपनी डाइस पर अपनी जगह पहुंच जाएं। मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। शान इल्म सिलसिले में 5-5 सवालात होंगे दोनों टीमों से और इंशाल्लाह ये उसका जवाब देंगे। पहला सवाल करेंगे सक्खर के इस्लामी भाइयों से, चलने या सीढ़ी चढ़ने उतरने में क्या एहतियात करनी चाहिए? चलने या सीढ़ी चढ़ने उतरने में ये एहतियात कीजिए कि जूतों की आवाज नापैदा हो कि सरकार अलैहिस्सलाम को जूतों की धमक नापसंद थी। जी, जूतों की आवाज पैदा ना हो। कुछ लोग जब चलते हैं तो जूते पटाख पटाख करके आवाज निकाल कर चल रहे होते हैं। ये नबी पाक को जूतों की धमक पसंद ना थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाबुल मदीना कराची वालों से सवाल है, मर्द के लिए गले में सोने की चेन या ब्रेसलेट पहनने का क्या हुक्म है? मर्द के लिए सोना और दीगर धातुओं की चेन या ब्रेसलेट का इस्तेमाल नाजायज और हराम है। मर्द के लिए सोने की चेन या ब्रेसलेट पहनना हराम है और दीगर धातों के यानी दीगर मेटल्स की भी नाजायज हैं। ये हमारे बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए मालूमात होगी। बाज़ औक़ात शौक में मर्द चेन पहन लेते हैं, जेवर पहन लेते हैं। मर्द को ब्रेसलेट, चेन, किसी किस्म का जेवर, किसी भी धात की इजाजत नहीं है। सिर्फ एक चांदी की अंगूठी, उसकी भी तफसील है, एक नगीना हो, 4.5 माशा से उसका वजन कम हो चांदी की, इसकी पूरी तफसील है। बाकी जो जेवरात हैं वो मर्द नहीं पहन सकते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जरा जोर से कहेंगे, ईद का दिन है, क्या कहेंगे? जनाब, मरीज की इयादत करने का क्या हुक्म है? मरीज की इयादत करना सुन्नत है। अगर ये मालूम है कि मरीज की इयादत करेगा तो उस पर गिरान गुजरेगा, तो इस सूरत में मरीज की इयादत ना करे। जनाब, मरीज की इयादत करना सुन्नत है, तो ईद के दिनों में मरीजों को भी ना भूलें। कई ऐसे बेचारे बीमार होते हैं जिनसे पूछने कोई नहीं जाता, दिल जोई की नीयत से, और अगर हमारा जाना उन पर मुश्किल नहीं बनता तो जरूर जाना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन से सहाबी हैं जो दिन में 2 मरतबा सर में तेल लगाया करते? हजरत सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दिन में 2 मरतबा तेल लगाते। यहाँ याद रहे कि बालों में तेल का बकसरत इस्तेमाल खुसूसन अहले इल्म हजरात के लिए मुफीद है कि उससे सर में खुश्की नहीं होती, दिमाग तर और हाफिजा कवी होता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जनाब बताइए, हज के 2 हर्फ से क्या मुराद है? हजरत सैयदना शिबली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज के 2 हरफ हैं, एक हा और दूसरा जीम। हा से मुराद हिल्म है और जीम से मुराद जुर्म है। इससे मुराद ये है कि गोया बंदा कहता, ए अल्लाह, मैं तेरे हिल्म और तेरी रहमत की उम्मीद लेकर अपने जुर्म के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। अगर तू भी मेरे जुर्म को ना बख्शेगा तो फिर कौन बख्शेगा? अगर तू भी मेरे जुर्म को ना बख्शेगा तो फिर कौन बख्शेगा? क्या बात है हज की, अल्लाह करीम हम सबको अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, हज मबरूर किसे कहते हैं? हज मबरूर वो है कि जिसके बाद कोई गुनाह ना हो। कोई मजीद तफसील भी बताएंगे? हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि ए बंदे, रब ताला हज करने वालों के पर नूर की मोहर लगा देता है और हज के बाद कोई गुनाह करके उस मोहर को ना तोड़।
لہٰذا تو اس سے بچ کے اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑ دے. سبحان اللہ. حج مقبول، حج مبرور کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد گناہ نہ ہو. ہم سوچے جو حج کرنے جا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب حج پر جانا ہے، بدل کر آنا ہے، نیک بن کر آنا ہے، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ کر آنا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جنازے کی نماز میں سنت کیا کیا ہے؟ جنازہ کی نماز میں میت کے لیے دعا کرنا اور ثنا اور درود شریف پڑھنا ہے. دعا کرنا، ثنا اور درود پڑھنا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جنازے کی نماز کے کیا کیا رکن ہیں؟ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، 4 تکبیرات اور دوسرا قیام. ٹھیک ہے جناب. نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، ایک تو 4 تکبیریں جو قائم مقام 4 رکعتوں کے ہیں، اور دوسرا کھڑے ہونا کہ کوئی بلا عذر بیٹھ کر جنازے کی نماز پڑھے تو وہ نماز درست نہیں ہوگی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ویری بیوٹیفل کوسچن. کس طرح وضو کرنا فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین غور سے یہ طبی فارمولہ بھی سن لے. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور عبادتوں میں خاص طور پہ نبی پاک کی سنتوں میں کیسے کیسے علاج موجود ہیں آئیے سنتے ہیں. جی. وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی چڑھانے اور چہرہ دھونے کی ترتیب، اور اسی طرح دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. سبحان اللہ. یعنی جو سیکوینس ہے، جس ترتیب سے وضو کرنا ہے، اس ترتیب سے ترتیب وار وضو کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو فالج زدہ ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ہائی بلڈ پریشر کم کرنے کا ایک علاج کیا ہے؟ باب المدینہ کراچی والوں سے سوال. ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض کو اگر وضو کروایا جائے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر نارمل آئے گا. کیا بات ہے. وضو کروانے کے بعد چیک کریں تو بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے وضو کی. سبحان اللہ. جو 5 وقت کا نمازی ہو، پابندی سے صحیح طریقے سے وضو کرنے والا ہو، فالج اور بلڈ پریشر اور اسی طرح بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو اللہ کی رحمت سے اس سے دور رہے گا. اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے. یاد رکھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح رمضان میں 5 وقت نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ سارا سال بلکہ ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلا سیگمنٹ ختم ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کے بعد. جی اسکور بورڈ بتائیے گا. جناب دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں. یہ میں بتا دوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ اسلامی بھائی نہیں ہیں جو پیچھے رہ جائیں. بہت مشکل ہے ان کے نمبر کم ہوں. دونوں طرف کے فائنل جیتنے والے ہیں. اب یہ الگ بات ہے عید کی تیاریوں میں، رمضان میں یہ زبردست تیاری نہ کر سکے ہوں، ورنہ ایک بہت ٹف مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے. عشق کے بول. سبحان اللہ. یہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول. ہمارے امام صاحب بھی تیار رہے انشاءاللہ. عشق کے بول میں پیارے پیارے اشعار سننے ہیں. پہلا سوال سکھر والوں سے ہے. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا پڑھنا ہے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. سبحان اللہ. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا اب آپ سے پوچھنا ہے سوال. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. پہلا مصرع سنائیں گے. آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا تیرا تیرا. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. آسماں خان زمیں خان
والوں سوال، منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نہ بلد. اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر. اے خضر لے خبر میری اے ماہ لے خبر. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. جواب درست دے دیا ہے. اگلا شعر سنیں گے سکھر والوں سے. عید تجھ کو مبارک اے صائم. عید تجھ کو مبارک اے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی. روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. عید تجھ کو مبارک اے صائم، عید تجھ کو مبارک اے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. باب المدینہ والوں سوال ہے، روزہ خوروں خدا کی ناراضی. روزہ خورو خدا کی ناراضی، سن لو تم پر شدید ہوتی. سن لو تم پر شدید ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب کیوں نہ ہم حاضرین کی طرف جائیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آپ تشریف بھی رکھیں گے. ہم آپ کو کچھ مدینے کی کھجور بھی پیش کرتے ہیں. آپ یہاں بیٹھیے. جب تک میں ذرا اپنے حاضرین سے، باپو اب پہلا تحفہ ہی جو ہے نا وہ مکے کا ہم انشاءاللہ ان کو گفٹ دیتے ہیں، مکے کا ماڈل انشاءاللہ. چلیں، مکے کی بات ہوئی ہے تو سوال بھی مکے کے متعلق کر لیتے نا. جناب یہ بتائیے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے کعبہ مشرفہ میں جس کو اعلی حضرت نے کعبے کی آنکھ ایک شعر میں کہا ہے، اور اس شعر کو بھی سنانا ہے. وہ جگہ کعبے کے اندر وہ جگہ کون سی ہے جو نبی پاک کے روضے کی طرف گویا اشارہ بھی کرتی ہے. اعلی حضرت نے اس کو کعبے کی آنکھ بھی کہا ہے. آپ نے جواب بھی دینا ہے اور آپ نے وہ شعر بھی سنانا ہے، تب جا کے یہ ذرا ماڈل ہے نا. تو جی دونوں دے دیں، مکہ اور مدینہ دونوں دے دیں. مدینہ شریف کا اگلا سوال کرتا ہوں نا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غور سے سن تو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میں پیارے کا روزہ. چلے شعر تو آپ کا مان لیتے ہیں، لیکن وہ کون سی جگہ ہے؟ تو یہ بھی ہو جاتا ہے طرز چینج نہ کریں آپ پہلے نصر. لیکن وہ جگہ کون سی ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا؟ وہ کون سی جگہ؟ روزہ رسول نہیں، میزاب رحمت. ہاں چلے جناب، لگتا ہے کچھ مدد بھی ملی ہے، لیکن چلیں عید کا دن ہے تو آپ کی مدد بھی مان لیتے ہیں، انہیں تحفہ پیش کر دیں. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو. اب چلے تصور میں مدینہ چلتے ہیں. شعر اس میں بھی سنانا ہے، لیکن پہلے وضاحت کرنی ہے کہ جنت کی کیاری اعلیٰ حضرت نے کس جگہ کو کہا. یہ مسجد نبوی شریف میں موجود ہے اور وہ شعر بھی آپ نے سنانا ہے. چلیں جناب، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. جی
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना, ये रोज़ा रसूल और मिंबर रसूल के दरमियान जगह। आप शेर सोच लें की बाहर एक तरफ मिंबर का नूर, नहीं मिंबर तो इस तरफ हो गया ना, एक तरफ रोज़े का नूर, एक तरफ मिंबर की बहार, हाँ, बीच में जन्नत की क्यारी, प्यारी प्यारी वाह वाह वाह। चले जरा मान लेते हैं शेर आपका, वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। अल्लाह हम सबको देखना नसीब फरमाए, और प्यारा सा मॉडल भी हमारे इब्राहिम भाई को मिल गया। जी जनाब। एक तरफ रोज़े का नूर, उस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। गाते तेरे दर का, पीते तेरे दर का, खाते तेरे दर का, पीते तेरे दर का, पानी तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पढ़ना आपको पड़ेगा ना। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। आइए चलते हैं सेगमेंट इश्क के बोल के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी अब हैं दोनों के 16 नंबर। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है अल्फाज बनाइए। ये बड़ा नया सेगमेंट है, हम भी पहली बार करने जा रहे हैं, और देखते हैं हमारी दोनों टीमों की तैयारी कैसी। कौन आपकी तरफ से आएंगे? सक्खर वालों की तरफ से एक आ जाएं और पाबुल मदीना वालों की तरफ से यहाँ आ जाएं। आपने इसके अंदर से अल्फाज बनाने, अल्फाबेट्स के अंदर से। आप यहाँ आ जाए, जब मैं आपको बताऊंगा आपका वक्त शुरू हो जाएगा। यानी ये कोई भी मुकद्दस मकाम हो सकता है, मस्जिद का नाम हो सकता है, किसी बंदे का नाम हो सकता है, किसी शख्सियत का नाम हो सकता है। आ जाइए, आप भी आ जाइए। जी मशवरा नहीं, यहाँ अकेले आकर करेंगे और वही आके करेंगे। चलें जनाब, आपके पास 1 मिनट और 41 सेकंड है और आपका वक्त शुरू होता है अब। आखिरी 41 सेकंड पे हम टाइमर चला देंगे, आप जरा तैयारी करें। हम एक सवाल और कर लेते हैं। बापू कुछ अच्छा सा तोहफा दे, हमारे मदनी मुन्ने भी मौजूद हैं, आज ईद का दिन है, चले इनको कुछ और तोहफा। एक बहुत खूबसूरत इल्तिजा की है अमीर अहले सुन्नत ने नबी पाक के बारगाह में ईद के हवाले से। आका तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद होगी। ये शेर मुकम्मल कीजिए मदनी मुन्नों के लिए। अगर कोई मदनी मुन्ना कर दे तो ज्यादा अच्छा है, वरना चले फिर किसी बड़े को दे दें। तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। तोहफा पेश कर देने जनाब। हम जरा देखते हैं कि क्या हो रहा है, कितने नाम तलाश कर चुके हैं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। 41 सेकंड बाकी रह जाएं तो टाइमर चला दीजिएगा। अच्छा, हमारे पास एक मदीना मुनव्वरा की बहुत खूबसूरत कलम भी आई। अरे वाह भाई, दिखाएं हमारे नाज़रीन को। चलें इस पर जो है ना वो शेर सुनाना है कि जिसमें अमीर अहले सुन्नत ने कलम का जिक्र किया है। चलो, कलम में मदीना, और बड़ा प्यारा कलम है ये माशाल्लाह। मेरा भी जी चाह रहा है मैं भी ले लूं। चले भाई बापू जाएं जल्दी से, देखें कौन ये कलम ले रहा है मदीने का। जी टाइम कितना बाकी है? 13 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिए। ये बता देता हूँ 5 अल्फाज बनेंगे इसमें से। हूँ नात सरवर सब्ज गुंबद देख कर
कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद हाय हाय हाय, लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देख कर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देख कर। कलम में मदीना तोहफे में पेश किया जाए जनाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए, टाइम आपका मदीना पूरा हो मुबारक गया। पानियों का मजमुआ और गिलाफ काबा के मुबारक। चलिए मैं बताता हूँ जरा, इसकी आप जरा साइड पे हट जाए दोनों के, जरा पहले सक्खर वालों का स्क्रीन पर दिखाएं। इन्होंने क्या नाम लिया है जनाब? ये इखलास। जनाब पहला तो इखलास ठीक हो गया है, फिर हरम, हरम कह लें। अच्छा, वाह भाई, दो ही बना सके सक्खर वाले। और अब यहाँ जाते हैं तो इन्होंने, लेकिन चार सही बनाए कि नहीं ये देखना है ना। हरम ठीक है। अच्छा, अक्सा जो है वो इस तरह नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ये बकरा ठीक है, ठीक है जनाब। और इहूद क्या होगा? ये तो नहीं होगा, नहीं, ओहद यू से होगा। इन्होंने भी दो ही बनाए हैं जनाब। और हमें स्कोर बोर्ड दोबारा दिखाया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब 18 नंबर हैं। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैजाने बहारे शरीयत। जी, दोनों टीमें अपनी जगह पर जाएंगी, आपको बहारे शरीयत दी जाएगी। आपने एक मसला बहारे शरीयत से ढूंढ के बताना है। सुभान अल्लाह, बहारे शरीयत वो आलिम बनाने वाली किताब है कि जिसके जरिए मसला ढूंढना वाकई ये काम है और ये पढ़नी चाहिए, इसका मुताला करना चाहिए। तो बहारे शरीयत किताब ला रहे हैं हुजूर? जी बापू अता फरमा दे। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों को किताब दे दी जाए एक एक। और ये इतनी मोटी किताब में से कितने हिस्से इसके अंदर? जी, ये बारी बारी मेरा ख्याल है दे दें। मेरा ख्याल है पूरी। ये आपके पास कौन सी जिल्द है? अलिफ है जी, अलिफ ही है ना। ठीक है, तो पहले हिस्से में से, यानी पहले हिस्से में कितने कितने हिस्से इसमें? 10 है? नहीं, 3 हिस्से। अच्छा ठीक है, इसके अंदर से आपने जिल्द अव्वल से ही सवाल ढूंढ के हमें बताना है। सवाल ये है कि ये मसला कहाँ लिखा है, ये अकीदा कहाँ लिखा है, आपने वो पेज नंबर भी बताना है। अंबिया सब बशर थे और मर्द, ना कोई जिन नबी हुआ ना औरत। सुभान अल्लाह, ये नबी के बारे में हमारा अकीदा है। अब उसका सफ़ा नंबर ढूंढ के बताना इतनी बड़ी किताब से। और बहारे शरीयत वाकई वो किताब है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। बैल बजा दी है जनाब बाबुल मदीना वालों ने। सफ़ा नंबर बताएंगे? सफ़ा नंबर 28। सफ़ा नंबर 28 नंबर 2 पढ़िए जरा। अंबिया सब बशर थे और मर्द, ना कोई जिन नबी हुआ ना औरत। जनाब आपने भी यही सफ़ा नंबर ढूंढा है, लेकिन आपको कुछ ताखीर हो गई है और बाबुल मदीना वालों ने पहले जवाब दिया है। जरा सोचिए ये कितने अहम अहम अकायद हैं और ख़ास तौर पे बाहरी शरीयत का हिस्सा अव्वल तो है ही अकायद पर मुश्तमिल, तो ज़रूर उसको हासिल करें। बाबुल मदीना वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए। इनका जवाब पहले दुरुस्त हो गया है जनाब। अच्छा, अब अगला सवाल जो दूसरी जिल्द से होगा। जी, तो अब एक और जिल्द दोनों को दे दीजिए। चलो, अब अगली जिल्द से सवाल है। कोई सो रहा है या नमाज पढ़ना भूल गया, जिसे मालूम हो उस पर वाजिब है कि सोते को जगा दे और भूले हुए को याद दिला दे। ये मसला बाहर शरीयत की किस जिल्द के किस सफ़ा नंबर पर मौजूद है? जनाब आप बैल बजाई है सक्कर वालों ने। सफ़ा नंबर 701। क्या सवाल? मसला नंबर 8, कोई सो रहा है या नमाज पढ़ना भूल गया तो जिसे मालूम हो उस पर वाजिब है कि सोते को जगा दे और भूले हुए को याद दिला दे। क्या खूबसूरत किताब है। और जनाब कितना जल्दी ये मसला ढूंढ लेते हैं। आज के दौर में बाहर शरीयत पढ़ने के लिए वाकई एक इल्म चाहिए, लेकिन
میں آج ہمارا یہ سیگمنٹ لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ واقعی عالم بنانے والی کتاب ہے. بحر شریعت ایک سمندر ہے مسائل کا، شرعی مسائل کا، اور بہت سارے ایسے علوم ہیں جو مجھ پر اور آپ پر سیکھنا ضروری ہیں. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ بحر شریعت کا مطالعہ کریں گے. PDF فارمیٹ میں dawatIslami.net پر فری آف چارج موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں. ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے. مقابلہ جناب پھر برابر ہو گیا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے پھر اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. جناب ہمارا اسکور بورڈ بتائیے. سبحان اللہ والحمد. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے 20-20 نمبر ہیں. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کچھ کالز اگر ہیں تو کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی عرفان موسیٰ اختاری عرب امارات دبئی سے عرض کر رہا ہوں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. بالخصوص میرے بہت پیارے، میرے بہت اچھے دوست حاجی عبدالحبیب بھائی جو بہت پیارے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، بہت پیارے لگ رہے ہیں. اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ذہنی آزمائش کی تو کیا بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. اور جتنے بھی اس میں حصہ لینے والی ٹیم ہے اللہ سب کو بار بار مکے اور مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے. حاجی صاحب آپ سے عرض ہے کہ چند دن پہلے آپ لائیو فیس بک پر سلسلہ کرنے جا رہے تھے اور میں نے آپ کو راستے میں عرض کی تھی کہ حاجی صاحب ایک نعت کے اشعار سنا دیں، اور وہ آپ ہی سنا دیں اگر اس سلسلے کے اندر، تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بہت خوبصورت کلام ہے. مجھے اس کے زیادہ اشعار تو یاد نہیں ہیں. امام صاحب کو اگر یاد ہوں گے تو ساتھ اگر پڑھ لیں گے. میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. اور واقعی بڑی خوبصورت التجا ہے. خالد محمود صاحب کا یہ کلام ہے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ مقابلہ برابر جا رہا ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے اور وہ سیگمنٹ کا نام ہے ذہانت و فطانت. العلم نور، العلم نور، العلم نور. جناب ذہانت و فطانت میتھمیٹکس کا ایک کوسچن ہوگا، مگر دیکھیں شریعت میں علم دین میں بالخصوص علماء کے لیے میتھمیٹکس کو سیکھنا، حساب کو، ریاضی کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ اگر میتھمیٹکس بھی سیکھا جائے تو یہ بھی ثواب کا کام بن سکتا ہے. وہ کیسے ابھی آپ کو بتائیں گے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے ایک اسلامی بھائی آئیں گے، ہم ان سے ایک حساب پوچھیں گے. سوال یہ ہے ان دونوں ٹیموں سے، دیکھتے ہیں کون صحیح اور پہلے جواب دیتا ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کو 5 سال کی نمازوں کا فدیہ دینا ہو تو کتنی رقم ادا کرنی ہوگی. جی قلم لے لیجئے. اگر کسی کو 5 سال کی نمازوں کا فدیہ دینا ہو تو کتنی رقم جو ہے انہوں نے دینی ہوگی. اچھا یہاں صدقہ فطر کی مقدار 100 روپے ہے.
آپ 100 روپے کے حساب سے حساب بنا کر بتائیں 5 سال کی نمازوں کا فدیہ. یہ دونوں طرف کے اسلائے پہ حساب لگا رہے ہیں. جو یہ پہلے کر لیں گے انشاءاللہ مدینہ کہہ دیں گے, لبیک کہہ دیں گے, تو ہم انشاءاللہ ان کا حساب آپ کو دکھا دیں گے کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے. جب تک ایک سوال کر لیتے ہیں جناب. باپو کوئی آپ کے پاس سوالات موجود ہیں؟ جی سوال کرتے ہیں آپ سے, وہ کون سے امیر المومنین ہیں کہ عید والے دن جب ان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. لوگوں نے کہا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو عید والے دن کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عید تو ان کی ہے جنہیں معلوم ہو کہ ان کے روزے اور نمازیں قبول ہو گئی. میں نہیں جانتا کہ میرے روزے مقبول ہوئے کہ نہیں. اس عاجزی کے پیکر امیر المومنین صحابی رسول کا نام بتائیے. جی مدنی منع سے جواب لیں گے. جی 5 سال حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا یہ جذبہ دیکھیں, فرماتے ہیں میں نہیں جانتا میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں. تو اب ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہو کہ شرمندگی بھی دل میں ہو, عاجزی بھی ہو, خوف خدا بھی ہو. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو آج کے دن بے خوف ہو کر رب کی نافرمانی میں مصروف ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. چلتے ہیں ذرا حساب کتاب بھی دیکھتے ہیں. بڑی تیزی سے حساب بن رہا ہے. آپ نے پورا کر لیا جناب. جناب سکھر والے پہلے پہنچ گئے ہیں تو باب المدینہ والے رک جائیں. اب انہوں نے بتایا کہ ایک دن کے 6 فطرے بنیں گے, تو ایک ماہ کے 180 فطرے ہوئے. ذرا اسکرین کو کیمرے کو قریب کیجئے گا. ایک سال کے 2160 فطرے ہوئے. 2 سال کے 4320 فطرے ہوئے. 5 سال کے 10,800 فطرے ہوئے. اور 10,800 فطروں کو اگر 100 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 5 سال کا جو فطرہ بنتا ہے یا فدیہ بنتا ہے 5 سال کی نمازوں کا 10,80,000 روپے. کیا یہ حساب ٹھیک ہے؟ کمپیوٹر اور کیلکولیٹر بھی ٹائم لیتا ہے, مگر انہوں نے لکھ کر بتا دیا ہے جناب. ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ جو ہے 180 فدیے بنیں گے. 1 سال کے 2160 بنیں گے. 2 سال کے 4320 بنیں گے. میرے پاس 2 سال کے لکھے نہیں, انہوں نے وہ بھی لکھ دیے ہیں. 5 سال کے 10,800. جواب انہوں نے دیا 10,80,000 روپے. جواب بالکل درست دے دیا جناب. انبیلیویبل. پوری 5 سال کی نمازوں کا فدیہ بنا دیا. اس کو صاف کریں گے. ایک اور سوال آپ سے ہوگا, ذہانت و فطارت میں ایک اور کوسچن ہوگا. آپ چاہیں تو بندہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں, چاہیں تو آپ ہی کنٹینیو کیجئے. اب دیکھتے ہیں 2 نمبر سے سکھر والے آگے بڑھ گئے ہیں. آپ کو شاید بہت سارے ناظرین کو پتا چلے گا کہ علماء دینی علوم رکھنے والے بھی اپنے حساب کتاب میں کتنے فاسٹ اور کتنے بریلینٹ ہوتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک خاندان کے 12 افراد ہیں. پہلے سوال غور سے سن لیں. اور وہ 6 افراد کا فطرہ کشمش کے اعتبار سے اور 6 افراد کا جو کے حساب سے دینا چاہتے ہیں. بتائیے رقم کتنی ادا کرنی ہوگی. یہ بتا دیتا ہوں کہ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر کی رقم 1600 روپے اگر ہو اور جو کے اعتبار سے 240 روپے. تو 6 کشمش کا فطرہ دینا چاہتے ہیں, 6 کا جو سے. ذرا حساب لگا کر بتائیے کتنے پیسے فطرے میں دینے ہوں گے. ذہانت اور فطانت کا امتحان ہے. جواب بھی دینا ہے مگر کچھ جلدی سے. باپو کوئی اور سوال کریں گے؟ جی چلیں ایک اور سوال کرتے ہیں ناظرین سے. یہ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غار میں رمضان کے دنوں میں بہت جانا رہا, جس پہ دن میں عبادت کرتے تھے. اچھا وہاں ہو گیا ہے. کس کا پہلے ہوا ہے؟ اچھا باب المدینہ والوں کا. اچھا دونوں کا پہلے ہوا ہے. اب تو مجھے نہیں پتا پہلے ہو گیا تھا ہمارا. کس کا ہوا ہے؟ اچھا یہ بتا رہے ہیں باب المدینہ والوں کو پہلے ہوا. حساب میں چیک کر لیتا ہوں جا کے. جی وہ کون سا غار ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے دن اور راتیں گزاری اور اسی یاد میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے؟ اس مبارک غار کا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد علی شاہ. جی غار ہرا. غار ہرا. سبحان اللہ. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. غار ہرا میں میرے آقا کے ایام گزرتے تھے اور اس یاد میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے. کوئی ہے جو ایک ایسا شعر اعلیٰ حضرت کا سنا دے جس میں غار ہرا اور غار ثور دونوں کا تذکرہ ہے؟ اس میں 240 تحفہ ذرا بڑا دے دے گے اس کو. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تھوڑا مشکل شعر ہے, یہ آسان نہیں ہے. پھر امام صاحب سے پوچھتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں سنا دے. اچھا جی امام صاحب یاد ہے آپ کو؟ غار ہرا اور غار ثور دونوں کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کیا ہے. 6 فطرے 1600 روپے سے 6 فطرے جو ہے وہ 240 روپے سے بنائے ہیں انہوں نے 11,040 روپے. اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جواب تو خیر سکھر والوں نے ویسے بھی 1,000 روپے کم کر دیے ہیں. تو چلے دسی جواب غلط ہو گیا تھا. 11,040 ہے. بیٹھے تشریف رکھیں.
جی شیر آگے. قسمت سورو کی گرس ہے، قسمت سورو کی گرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہو، چاہتے ہیں دل میں گہرا چلے ماشاءاللہ امام صاحب کو بھی تحفہ دے دے بھائی اچھا سا. اتنے مدینہ دیا جا رہا ہے، کیا بات ہے جناب. اب ایک بار پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. ذہنی آزمائش عید اسپیشل. آج یاد رہے ناک آؤٹ راؤنڈ ہے، ایک ٹیم نے ہم سے جدا ہو جانا ہے اور ایک ٹیم نے تیسری عید کے دن فائنل کے لیے کوالیفائی کر جانا ہے. 22 نمبر باب المدینہ کراچی کے، 22 نمبر ہی سکھر والوں کے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. العلم نور، العلم نور. جناب اب یاد رہے اس میں صرف 2 سوال ہیں اور 2 اشعار ہیں، اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش میں نمبر ملتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. نمبر برابر ہیں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. پہلے بیل بجائے سکھر والے. جی اب بجائیں گے باب المدینہ والے. ہاں اب سکھر والوں کو اگر عید بنا کر جلدی گھر جانا ہے تو شاید پھر یہ آج خود ہی نہ ہار جائیں، کیونکہ تیسری عید تک رکنا پڑے گا فائنل کے لیے. اب پتہ نہیں فائنل میں کیا تحفہ مل جائے، تو اس لیے کوشش کیجئے آگے بڑھنے کی. باب المدینہ والے تو ہیں ہی یہیں. بہرحال پہلا سوال ہے مسجد آباد. اللہ بہت کلوز بیل بجائی. کس نے پہلے بیل بجائی بھائی؟ ذرا ناظرین بتائیں بھائی. سکھر والوں نے. اچھا جناب سوال بھی آپ پورا کریں گے اور جواب بھی آپ پورا دیں گے. سوال یہ کہ مسجد آباد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا جواب اس کا یہ ہے، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. جب کوئی غائب بندہ آتا ہے اس کے گھر تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے سکھر والے. اب شیر کی باری ہے. مجھ کو عیدی میں پھر بیل سکھر والوں نے پہلے بجائی ہے. چیک کر لیں پڑھیں. مجھ کو عیدی میں دو بکی آقا، جانے کب میری عید ہوتی. جانے کب میری عید ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سکھر ایکسپریس تیز چل رہی ہے جناب. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں کچھ کالز ہمارے پاس ہیں، کال شامل کرتے ہیں. جی عبد الحبیب بھائی، آپ یہ ذہنی آزمائش کب سے کر رہے ہیں؟ آپ نے کب شروع کیا تھا؟ ذہنی آزمائش میں کب سے کر رہا ہوں؟ سیزن 1 سے ہی کوشش کر رہا ہوں کرنے کی، اور میرا خیال ہے اب 4-5 سال تو ہو گئے اس کو کرتے ہوئے. پہلے تو ہم نے سال میں 2 بار کیا اور اب سال میں 1 بار کرتے ہیں، اور تلاش ہے کسی اور اچھے ہوسٹ کی تو ہم انشاءاللہ اس کو منتقل کر دیں تاکہ اچھے انداز سے یہ چلتا رہے اور کنٹینیو چلتا رہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. ہاں جی حبیب بھائی، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بھی بہت اچھا ہے. آپ سب کو عید مبارک. بہت شکریہ مندی منی کی طرف سے، آپ کو بھی بہت عید مبارک. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش اسپیشل عید بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، مدینے کی حاضری کی دعا فرما دیجیے. آمین. اللہ آپ کو ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اب چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. باب المدینہ کراچی والوں کو اگر برابر ہونا ہے تو اب دونوں سوالات کے جواب انہوں نے دینے ہوں گے، اور ایک بھی غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر سکتی ہے. سوال یہ ہے علماء. جناب بیل بجا دیے باب المدینہ والوں نے. اب علماء کے بعد کوئی سوال پورا سنا نہیں ہے. جی یہ ہے کہ علماء کی فضیلت کیا ہے. سوال تو صحیح پکڑ لیا آپ نے. تو اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث. علماء انبیاء کے وارث ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مقابلے میں واپس آتے ہوئے آخری سوال ہے. اب دیکھنا ہے، سوال ہے شیر کی صورت میں، اور میں اس کا دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. اے غم زدوں کے بیل بجائی ہے سکھر والوں نے. صحیح جواب انہیں مقابلہ جتوا دے گا، غلط جواب مقابلے کو برابر کر دے گا. 10 سیکنڈ ہے. وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب،
اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر. اے غمزدوں کو میں نے صرف آپ نے سنا تھا اور اس پہ بیل بجا دی، اور اگر یہ غلطی ہے تو آپ غمزدہ بھی ہو جائیں گے. اور آپ نے سوال جو شعر پڑھا، ناظرین سکھر والے مقابلہ جیت گئے. اللہ، وہ سختیاں سوال کی، وہ صورت محیط، اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لے خبر. ایک شاندار مقابلہ ہوا. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے قریب تشریف لائیں، بیٹھ جائیے. ہم ایک اچھی سی نعت شریف انشاءاللہ سنتے ہیں اور اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. ہمارے درمیان امام صاحب ہیں اور امام صاحب سے گزارش ہے کہ ہمیں کوئی اچھی سے جی پہلے فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. آپ تشریف رکھیں گے، تشریف رکھیں جی. ڈبل 12 نمبر باب المدینہ کراچی کے ہیں، 28 نمبر سکھر والوں کے، اور یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. آئیے ان کو تحائف بھی پیش کرتے ہیں اور امام صاحب سے گزارش ہے ہمیں کچھ اشعار پیارے پیارے سے سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سوغات مدینہ، مدینے کا بہت ساری چیزیں اس میں ماشاءاللہ. آپ کے ساتھ عید کا تحفہ جائے گا ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا ماشاءاللہ. یا مرحبا. سر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے. در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے. در تمہارا چھوڑ کر. بیلی گائے یار ان کو چین آ جاتا گر. بیلی گائے یار ان کو چین آ جاتا گر. بار بار آتے نیوں، بار بار آتے نیوں. جبریل سے ذرا چھوڑ کر، بار بار آتے نیوں. جبریل سے ذرا چھوڑ کر. ہاں بخش والا مجھ سے یاسی، تارا ہوگا کسے. بخش والا مجھ سے یاسی، تارا ہوگا کسے. کس کے دامن میں چھپوں، کس کے دامن میں چھپوں. دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں. دامن تمہارا چھوڑ کر. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں غسل. مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں غسل. جی کے مرتے ہیں
سبحان اللہ۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں جاتے جاتے ایک دو اور تحفے ہمارے یہاں کے حاضرین کو دے دیے جائیں، پھر ایک دو اشعار اچھے اچھے سے سنا دیجئے تاکہ آپ کچھ اور تحفے لے جائیں، باپ کو کچھ تبرکات ساتھ لے جائیں انشاءاللہ۔ جی، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ جی، امام اہل سنت کا شاندار مقطع۔ چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں ایک اور خوبصورت مقطع سنا دیجئے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دل ادا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا چلے تیکھا تیرا، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ جناب دباؤ آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ چلیں جناب، تحائف بھی ہو گئے، بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔